اور جو شخص دنیا کو سامنے رکھ کے کوششیں کر رہا ہے وہ اس نعمت سے محروم ہونے والا ہے، اور جو اس نعمت سے محروم ہو گیا وہی سب سے زیادہ ناکام اور بدبخت ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ یہ چہروں کی روشنی اور ذلت اور رسوائی کا خوف جو انسان کو دنیا میں ہر دم لگا رہتا ہے، اس سے نجات۔ اور اس کے برعکس جو لوگ برے کام کریں ان کے لیے پھر ویسا ہی بدلہ ہے، وہ ایک ایسی ناکامی سے دوچار ہونے والے ہیں جو کبھی کامیابی میں پھر نہیں بدل سکتی۔ وہ آخرت میں دوزخ کے باسی ہوں گے، جہنم میں جانے والے ہوں گے، اور شدید مایوسی اور غم سے ان کے چہرے کالے ہوں گے۔ یعنی گناہوں کی میل تو ہوگی ہی، اللہ کی نافرمانی کی سیاہی تو ہوگی، لیکن اس سیاہی میں مزید شدت کب آئے گی؟ غم اور ذلت اور رسوائی کی وجہ سے، جیسے وہ گویا اندھیروں میں ڈوب گئے ہیں کہیں، جیسے وہ دنیا میں اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، ایسے ہی وہ آخرت میں بھی اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اگر کسی انسان کو یہ پتا چل جائے کہ وہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس سے شفا ہو ہی نہیں سکتی اور اس کا نتیجہ صرف موت ہے، تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اگر کسی کو یکا یک اپنی موت کا وقت یا اطلاع مل جائے تو اس انسان کا حال کیا ہو سکتا ہے؟ وہ بیماری سے اتنا بیمار نہیں نظر آئے گا جتنا وہ موت کی اس علامت سے۔ بہت سے لوگ صرف موت کے خوف سے مر جاتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں، کسی کی موت کی خبر سنی وہ خود بھی مر جاتے ہیں، یعنی غم جان لیوا ہوتا ہے۔ آپ نے عام طور پہ دیکھا ہوگا کینسر خواہ اپنے آخری سٹیج پر بھی پہنچا ہوا ہو اور بظاہر سمٹمز نہ ہو تو مریض کھاتا پیتا چلتا پھرتا ہنستا کھیلتا نارمل نظر آتا ہے۔ وہ بیمار کس دن پڑتا ہے؟ جس دن کینسر ڈائیگنوز ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ ہیلتھ ایک دم ڈیٹیریٹ کر جاتی ہے۔ قیامت کے دن بھی جب لوگوں کا نتیجہ سامنے آئے گا تو اس وقت جو چہروں پہ غم اور مایوسی سے سیاہی چھائے گی وہ سیاہی قابل دید ہوگی۔ یہاں اس سیاہی کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن ہم سب دھوکے میں ہیں۔ ہم سب سے بھی اگر میں کر لوں نا، اپنے بارے میں سب سوچیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں رہتے ہیں۔ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں رہتے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ الصحت والفراغ، صحت اور فرصت۔ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے 2 چیزیں ضروری بھی ہیں۔ آپ اسی وقت کام کر سکتے ہیں جب آپ صحت مند ہو، اور آپ کوئی کام اس وقت کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس وقت ہو، یعنی فراغت ہو۔ یہ 2 چیزیں چاہیے نا آپ کو۔ اگر آپ کے پاس فراغت خوب ہو، صحت نہ ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس صحت ہو لیکن آپ کے پاس فراغت ہی نہیں تو بھی کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ انسان اپنے دنیا کے کاموں میں مشغول رہتا ہے اور اس کے پاس فرصت کس چیز کے لیے نہیں ہوتی؟ آخرت کے کام کے لیے نہیں فرصت ہوتی۔ ہم سب مشغول کس میں ہیں؟ زیادہ تر ہر شخص مصروف ہے، ایک نہیں 2 جابز کر رہے ہیں، ایک دنیا کے لیے اور ایک آخرت کے لیے۔ کیا ہماری 2 جابز، میں نہیں کہتی 2 نہ کریں، 2 چھوڑ 4 کریں، لیکن ہم 2 بھی اور 4 بھی کس کے لیے کر رہے ہیں؟ صرف دنیا کے لیے۔ ہاں، اگر ہم یہ کریں کہ ایک جاب دنیا کے لیے کر لیں اور ایک اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تو کوئی حرج نہیں، 2 کریں 3 کریں۔ لیکن اگر ہم 2 کی 2 ہی دنیا کے لیے کر رہے ہیں، عبداللہ بن مبارک کا آپ نے سنا ہوگا کہ وہ بھی کام کیا کرتے تھے، 4 مہینے تجارت، 4 مہینے تعلیم کا کام سکھانے کا، اور 4 مہینے حج یا جہاد۔ یہ ان کی ٹائم مینجمنٹ تھی۔ جو کماتے تھے وہ صرف اپنے اوپر نہیں لگاتے تھے، جب وہ حج پہ لوگوں کو لے کے جاتے تھے، ایک انوکھا سا طریقہ تھا ان کا۔ سب کو کہتے کہ میں حج کا لے کے جا رہا ہوں گروپ، سب پیسے لے آؤ، سب لے آتے، ہر ایک کے پیسے ایک تھیلی میں رکھ کے اس کا نام لکھ کے اس پہ رکھ دیتے، اور اس کے بعد ان کو لے چلتے ساتھ، انہیں کھلاتے پلاتے، سواری کا انتظام، سب ان کے گھر والوں کے لیے تحفے، ہر چیز لے کے پھر واپس لے آتے۔ پھر جب واپس آتے تو لوگوں کو گھر نہیں جانے دیتے تھے، ان کے رشتہ داروں کو بلا لیتے، ان کو بھی کھلاتے، اور جاتے وقت سب کو تحفے دیتے، اور وہ جو تھیلی نام لکھ کے رکھی ہوتی تھی کسی کی، وہ بھی تحفے میں واپس کر دیا کرتے تھے، اور اگلی دفعہ کسی اور علاقے میں چلے جاتے، وہاں کے لوگوں کو اسی طرح کا فائدہ پہنچاتے۔ فضیل بن عیاض کو کہتے ہیں کہ اگر تم جیسے لوگ نہ ہوں تو میں یہ تجارت نہ کروں، مجھے یہ کام اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ میں کماؤں اور کما کر طالب علموں اور دوسرے لوگوں پہ خرچ کر سکوں۔ ایک وہ لوگ بھی دنیا کماتے تھے اور انتہائی مالدار انسان تھے،
4 مہینے کی تجارت میں بھی اتنا کچھ ان کو مل جاتا تھا کہ وہ اپنے نہیں بہت سارے اور طالب علموں اور حاجیوں اور مختلف لوگوں پہ خرچ کرتے تھے. بہرحال لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ جب ہمیں تھوڑی سی دنیا ملتی ہے تو ہم اس سے مزید بڑھانے کی فکر کس لیے کرتے ہیں؟ کسی مقصد کے لیے نہیں، مزید دنیا ہی کو بڑھانے کے لیے. عام طور پر کیا ہوتا ہے، ہم سب اپنی اپنی دنیا میں اتنے مشغول ہیں، اتنے مصروف ہیں کہ ہم آرام سے کہہ دیتے ہیں بھئی کیا کریں، نہیں ہے وقت کوئی دین پڑھنے کا، نہ سیکھنے کا، نہ سکھانے کا، نہ کسی انسان کی خدمت کا. مجھے مت کچھ کہو، میں بہت مصروف. حتیٰ کہ بعض لوگ تو اتنے مصروف ہیں اپنی بیوی بچوں کے حقوق بھی کہتے ہیں مت پوچھو، ہم مصروف ہیں، خود ہی کر لو، یہ پیسے لے لو، جو مرضی کرو. دنیا اور دنیا اور دنیا اور بس یہی مشغولیت ہے. فرصت نہیں ہے ان کے پاس، اور اگر فرصت ہو بھی تو پھر دنیا کے لیے فرصت نکال لیں گے لیکن آخرت کے لیے فرصت نہیں. نماز کے لیے فرصت نہیں، کسی کی عیادت کے لیے فرصت نہیں، کسی عبادت کے لیے فرصت نہیں. فریضہ حج کئی سال تک ڈیلے ہوتا رہتا ہے، فرصت نہیں. زکوٰۃ کی کیلکولیشن کون کرے، اتنی فرصت نہیں. روزہ کیسے رکھیں، فرصت نہیں، بہت کام ہے، بہت ٹریولنگ ہے، فرصت نہیں. سارے کا سارا اس زندگی کے لیے ہو رہا ہے جو ایک لمحے میں ہاتھ سے جانے والی ہے. تو مشکل یہ ہے کہ جب بھی آخرت کے لیے، انسانی مقاصد کے لیے، انسانوں کی خدمت کے لیے، دین کی بلندی کے لیے کوئی کام کرنا پڑتا ہے تو عموماً لوگوں کے پاس عذر ہوتا ہے، فرصت نہیں ہوتی. کبھی کہیں گے صحت نہیں، کبھی کہیں گے فرصت نہیں. تو کوئی بھی ایسا شخص جو واقعی اپنی آخرت کے لیے کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو اسی زندگی میں سے فرصت نکالنی ہوگی، انہی مصروفیات میں سے فرصت نکالنی ہوگی، ورنہ الگ سے کوئی فرصت نہیں مل سکتی. اور یہ جو عذر اور بہانے ہم کرتے رہتے ہیں کاموں کو نہ کرنے کے، جب تک یہ باقی رہیں گے کچھ بھی نہ کر سکیں گے. کام کون کر سکتا ہے؟ جو مجبوریوں کے اندر کرتا ہے، جو مصروفیات کے اندر کرتا ہے، جو عذر کے باوجود کرتا ہے. عذر کیا ہوتا ہے؟ بہانہ. عذر بہانہ یا سبب، کوئی وجہ، کوئی رکاوٹ. ابھی میں یہ نہیں کر سکتی، یہ وجہ ہے، یہ وجہ. تو بات یہ ہے کہ یہ زندگی تو امتحان ہے. کل قیامت کے دن تو پوچھا جائے گا ایکم احسن عملا، فرصت ہے یا نہیں. آپ مال خرچ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا وجہ ہے؟ عذر ہے نا. اللہ کے راستے میں جب دینے کی بات آتی ہے تو کیوں نہیں کر سکتے؟ عذر ہے آپ کے پاس. نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ عذر ہے. کسی کی مدد کیوں نہیں کر سکتے؟ عذر ہے. ہر چیز کا عذر ہے نا ہمارے پاس. جو کام ہم نہ کرنا چاہیں ان سب کے لیے عذر ہے ہمارے پاس. تو بات یہ ہے کہ ان عذروں کی اور ان وجوہات کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو اپنا مسئلہ بنا رکھا ہے. اس لیے دنیا بچانے کے لیے آخرت کے کاموں کو چھوڑنے کے عذر کر رکھیں. حالانکہ ہمارا اصل مسئلہ دنیا نہیں آخرت ہے. ہم دنیا سے زیادہ موت کے قریب ہیں، دنیا سے زیادہ تو آخرت میں رہنے والے ہیں. ہر شخص دنیا کے مسائل میں گھرا ہوا ہے، اس لیے موت کے مسئلے پہ کوئی سنجیدہ ہی نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا، ان کا طریقہ فرق کیوں تھا. انہیں کیوں نہ یاد رہا وہ جس صحابی کا میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک محتاج آیا، آپ کے گھروں میں پانی کے سوا کچھ نہیں تھا، تو ایک شخص جو خود محتاج تھا، اس کے اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، صرف بچوں کے لیے کچھ تھا، کیا اس کے سامنے عذر نہیں تھا کہ میں کہاں سے کھلاؤں؟ اگر وہ یہ عذر سامنے رکھتا تو کیا یہ کوئی جھوٹا عذر تھا؟ وہ اسکیپ کر سکتا تھا، وہ کہہ سکتا تھا میں ایسے ہی آفر کر دوں، پتہ نہیں گھر میں کچھ کھانے کو ہے بھی یا نہیں. اس کو اپنے حالات آخر پتہ ہی ہوں گے نا کہ میں کیا کماتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں کتنا ہے کہ میں مہمان گھر لے کے جا رہا ہوں. اور جب گھر جاتا تو پتہ چلتا ہے کہ اتنا نہیں ہے، صرف بچوں کا کھانا ہے. عذر تھا عذر. واپس لے جاتا اور جا کے ایکسکیوز کر لیتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھول ہو گئی، آپ سے تو میں نے وعدہ کر لیا کہ میں مہمان کو لے جاتا ہوں، اور جب میں گھر پہنچا تو مجھے پتا چلا کہ صرف بچوں کا کھانا ہے، میری معذرت قبول کیجئے، میں اب مہمان نہیں رکھ سکتا، آپ کسی اور کے حوالے کر دیجئے. اگر وہ یہ کہتا تو وہ جھوٹ بولتا. عذر تھا نا اس کے پاس، لیکن اس کے باوجود اس نے کام کیا، نیکی کمائی، اور اس نے کیا کہا؟ بچوں کو بہلا دو، کھیل میں لگا دو، اتنا کھیلیں کہ تھک کے سو جائیں. بچے کھیل کھیل کے اتنا تھکتے ہیں کہ بعض اوقات بھوکے سو جاتے ہیں. اٹس نارمل. ان کو کھیل میں لگاؤ، کھیل کھیل کے سو جائیں.
تاکہ کھانا مہمان کھا سکے، اور خود دوبارہ آپ دیکھیں چراغ بجھا دیا، اس کو نہ پتا چلے، تو کیوں نہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہو۔ ہمارے پاس عذر نہ بھی ہو تو ہم گھڑ لیتے ہیں، وجہ نہ بھی ہو تو بنا لیتے ہیں، رونے دھونے بیٹھ جاتے ہیں، ذرا سی قربانی کرنی پڑے۔ اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہر غلط کام کے پیچھے عذر رکھتے ہیں۔ ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں، ہمارے پاس عذر ہوتا ہے، پڑوسی کو ستانے کا عذر ہوتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرنے کا عذر ہوتا ہے، لین دین میں معاملات میں صاف نہیں ہوتے، بہت سے عذر ہوتے ہیں۔ مجبوری ہے نا، کیا کریں پھر؟ اس کے باوجود کیا سمجھتے ہیں؟ جنت ریزرو ہے میرے لیے، جنت تو میری ہے۔ اور بعض اوقات یہ کام کوئی بے دین لوگ نہیں، دین والے کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ سوچتا ہے کیوں نہیں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں حج بھی کر آتا ہوں ہر سال، اور میں جب میرا دل چاہتا ہے کوئی صدقہ خیرات بھی کر دیتا ہوں، پھر جنت میرے لیے کیوں نہیں ہوگی؟ جو چند ایک اس نے اپنی مرضی کے کام سلیکٹ کیے ہوئے دین میں سے، اس کو کر کے وہ سمجھتا ہے پھر میرے لیے جنت کیوں نہیں ہوگی؟ یہ کیا بات کر رہے ہو؟ کیا ہوا اگر میں نہیں وعدے پورے کرتا؟ کیا ہوا اگر میں قربانی نہیں کرتا؟ کیا ہوا اگر میں کسی کے لیے خیر خواہ نہیں ہوں؟ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی مسجد نبی میں تھے، صحابہ کی ایک تعداد آپ کے پاس بیٹھی تھی، اتنے میں انصار کا ایک نوجوان آیا۔ نوجوان نے آپ سے کچھ سوال کیے جن کا آپ نے جواب دیا۔ وہ سوال یہ تھے، اس نے کہا، اے خدا کے رسول، مسلمانوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ جس کے اخلاق سب سے بہتر ہو۔ پھر اس نے پوچھا، مسلمانوں میں سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ سمجھدار کون ہے؟ فرمایا، وہ شخص جو سب سے زیادہ موت کو یاد رکھے اور جو موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کر کے رکھے۔ ایسے ہی لوگ سب سے زیادہ سمجھدار ہیں، جو موت کو سب سے زیادہ یاد رکھے اور موت کے لیے سب سے زیادہ تیاری کر کے رکھے۔ اس سے کیا ہوگا؟ جس کی یہ تیاری ہوگی اس کا اخلاق خود ہی اچھا ہو جائے گا، وہ دوسروں کو معاف کر دے گا۔ اس نے کہ کون سا یہاں ہمیشہ رہنا ہے، وہ دوسروں کو دے دے گا، کون سا ہمیشہ رہنا ہے کہ اپنے پاس ہی رکھے، خود بھی تو جانا ہے۔ وہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی کر سکے گا، وہ دوسروں کے لیے انصاف کر لے گا، وہ دینے والا بن جائے گا، کیونکہ اس کو یقین ہے خود بھی تو نہیں رہنا، کیا فرق پڑتا ہے۔ اس وقت تک تبدیلی نہ ہمارے اخلاق میں، نہ مزاج میں، کسی چیز میں نہیں آ سکتی جب تک ہم کو موت یاد نہ ہو، جب تک ہم کو اپنا دوسرا گھر یاد نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے رغبت ہو جاؤ، لوگ تم سے محبت کریں گے۔ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے کیا ہو جاؤ؟ بے رغبت، بے نیاز، لوگ تم سے محبت کریں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ معمولی مشورے نہیں ہیں، ذرا گہرائی میں جائیے، ہوتا کیا ہے ذرا سا سوچئے۔ آپ دنیا سے بے رغبت ہوئے، دنیا کے پیچھے نہیں بھاگ رہے، ہلکان نہیں ہو رہے، کوشش کر رہے ہیں، ضرورت کے لیے کما رہے ہیں، آپ ہلکان نہیں ہو رہے۔ اب نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کو ذہنی یکسوئی اور اطمینان ہوگا کہ نہیں؟ آپ نے کوشش کی، محنت کی، میرا اتنا ٹائم ہے یہ دنیا کے لیے، مجھے اتنا ہی بس کام کرنا ہے، اس سے اگلا وقت میری آخرت کے لیے مجھے یہ نہیں دینا، اتنا کام کرنا ہے، اسی میں گزارا کرنا ہے مجھے، اس سے آگے مجھے اور کام بھی کرنے ہیں۔ تو جب آپ دنیا کے لیے لمیٹڈ کرتے ہیں نا اپنے آپ کو، تو باقی وقت پھر بچتا ہے، آپ کے پاس فرصت آتی ہے کہ آپ آخرت کے لیے بھی کام کریں۔ اچھا، اس سے کیا ہوگا؟ ذہنی یکسوئی، آپ کو پتا ہے کہ یہ میرا اب آخرت کے لیے کام ہے، یہ وقت اس کام کے لیے مقرر ہے۔ اب آپ جب اس کام میں ہے تو پوری طرح ڈوبے ہوئے ہیں، آپ ادھر نہیں غم کھا رہے اس کا، پورے یکسو ہیں۔ جب اس کام میں ہے تو پوری طرح ڈوبے ہوئے ہیں، آپ ادھر نہیں غم کھا رہے اس کا، پورے یکسو ہیں۔ اچھا، جب یکسو ہیں تو آپ کے کام کی کوالٹی پہ فرق پڑے گا؟ آپ تھوڑا سا بھی دین کی خدمت کا کام کریں گے نا، وہ اتنا خوبصورت ہوگا، اتنی کمٹمنٹ کے ساتھ ہوگا، اتنا اچھا ہوگا، کیونکہ اب آپ اس میں اپنی دنیا نہیں گزارے کہ آپ یہاں بیٹھے اور سوچیں ہائے وہ میرے بچے کا کیا ہوگا، ہائے وہ فلانے کا کیا ہوگا، وہ میرے گھر کا کیا ہوگا، وہ نوکروں نے تو آج شیشہ ہی توڑ دیا ہوگا، اور آج پتہ نہیں چمچوں کا رنگ ہی اتار دیا ہوگا، اسکریچز کر دیے ہوگے کراکری پر، اور فلانا ہو گیا ہوگا، اور فلانا۔ بیٹھے یہاں ہیں، سوچ گھر کی رہیں، کیسے نہ یکسوئی ہے، نہ آپ کو پوری بات یہاں کی سمجھ آئے گی، نہ آپ جذب کریں گے، نہ آپ کا عمل بدلے گا، یہاں ہو کے بھی کہیں اور ہے۔ اچھا، اور جب دنیا میں ہے تو پھر آپ بس رونا رو رہے ہیں، وہ نماز جا رہی ہے، وہ فلانا ہو رہا ہے، وہ فلانا، خام خواہ کے واہ ویلے، کرنا کرانا کچھ نہیں، میں دوسروں کو مطمئن کرنا جو آس پاس کھڑے ہیں۔ تو جو شخص یکسو ہوتا ہے اس کے عمل کی کوالٹی بڑھتی ہے،
اور ایسا ہی شخص کسی چیز کی ڈیپتھ میں جا سکتا ہے. آپ کو ریسرچ کرنا ہے، آپ کو کسی چیز کی گہرائی میں جانا ہے، آپ کسی چیز کی تہہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کو یکسوئی ضروری ہے. اب یہاں کیا ہوگا کہ آپ کی نماز میں خشوع آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو آپ محبوب نہیں ہوں گے خدا کے. آپ بے غرض ہو کر دیں گے اللہ کے راستے میں بغیر ریاکاری کے اور بغیر شہرت کے طلب کے، کیا اللہ آپ سے محبت نہیں کرے گا؟ آپ چھپ کر اللہ کی رضامندی کے کام کریں گے جس کو کوئی نہیں جانتا ہوگا، صرف خدا کی خاطر، کیا اللہ آپ سے محبت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو دنیا سے بے رغبتی اللہ کی محبت کا ذریعہ بنتی ہے. اچھا، اب آ گئی لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے رغبت ہونا. اچھا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر سے جو ٹو لگانے کی عادت ہے، تجسس کی عادت، وہ ختم ہو جائے گی. وقت بچے گا یا نہیں بچے گا؟ مثلا کوئی شخص کوئی لفافہ لے کے کہیں جا رہا ہے. اب آپ نے اپنا کام چھوڑا، آپ دیکھ رہے ہیں یہ کہاں جا رہا ہے. اچھا، کس سے بات کر رہا ہے، کس کو دے رہا ہے، اس کے اندر کیا ہوگا؟ پھر کوئی مل گیا اس سے بھلا تمہارا کیا خیال ہے اس میں کیا ہوگا؟ اپنا کام چھوڑ کے اوروں کے کام میں مداخلت، یہ یکسو ہونے کی علامت ہے. اپنے سے زیادہ اوروں کی چیزوں میں دلچسپی. اب آپ دیکھیں کہ جب آپ لوگوں کی چیزوں میں دلچسپی لینے لگتے ہیں تو لوگوں کا ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ آپ سے اوائڈ کریں گے نا. یعنی جس شخص کے بارے میں یہ پتا چل جائے کہ وہ ہر چیز میں انٹرفیئرنس کرتا ہے تو آپ بھاگیں گے اس سے. وہ آ گیا فلاں، میں نہیں اس کے سوالوں کا جواب دے سکتی، میں جا رہی ہوں. قدرتی طور پر ایک اریٹیشن دل میں آئے گی آپ کے کہ یہ کس قسم کا شخص ہے، اس کا اپنا کوئی کام نہیں. تو جب انسان لوگوں سے بے نیاز ہوتا ہے تو لوگوں کی نظروں میں اونچا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے اس شخص کو میرے کسی چیز سے دلچسپی نہیں، نہ میرے لباس سے دلچسپی ہے، نہ میرے زیور سے دلچسپی ہے، نہ میرے شکل و صورت سے، نہ میری کسی اور چیز سے. تو قدرتی طور پر وہ دوسرے کے لیول سے اوپر اٹھ گیا. جب وہ اوپر اٹھا تو خود ہی محبوب بن گیا. اور جب وہ آپ کی چیزوں میں دلچسپی لینے لگ گیا تو قدرتی طور پر آپ کے لیے تھریٹ بن گیا. اب جب تھریٹ بنا تو آپ کی محبت کھو گئی، چلی گئی، آپ کے دل سے نکل گئی. تو جب خدا کا محبوب بننا چاہتے ہیں آپ تو خدا کے طالب بھی بنیں، اللہ کی خاطر کام کرنا شروع کریں. اور اگر لوگوں کا محبوب بننا چاہتے ہیں تو جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے، جو لوگوں کے پاس ہے، جو لوگوں سے متعلق ہے، اس سے بے نیاز ہو جائیں. چھوڑیں اس کو، چھوڑیں لوگوں کو اور ان کی دنیا کو. کیوں لالچ بھری نظروں سے دیکھتے ہیں؟ کیوں دل میں جلتے اور کڑتے ہیں؟ کیوں دیکھ کے غمگین ہوتے ہیں؟ آپ کا دل جو اللہ نے اپنی محبت کے لیے بنایا تھا، آپ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس محبت میں رو رہے ہیں، اس چیز کی محبت میں رو رہے ہیں. کتنے گھاٹے کا سودا ہے. ذرا سوچئے اس بات کو، غور کیجئے اس پر. ہمارے اوقات کا ایک بڑا حصہ لوگوں کی ذات کے اوپر باتیں کرنے اور تبصرے کرنے، لوگوں کی چیزوں کے اوپر تبصرے کرنے اور ان چیزوں کی ٹو لگانے اور ان چیزوں کے پیچھے جانے اور ان چیزوں کے حصول کے لیے کوشش کرنے میں لگ جاتا ہے. یہاں ایک واقعہ کسی نے لکھا ہے کہ ان کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی، کمپیوٹر انجینئر تھا وہ شخص، اور وہ ان کے 2 رشتہ داروں کے ساتھ ان کے گھر پہ ملے. اس وقت وہ سرکاری ملازم تھے. وہ شخص کہتے ہیں کہ میں 1 گھنٹہ تک وہاں رہا. اس پورے وقت میں نے دیکھا کہ وہ شخص اپنے فن کا ماہر ہے، انتہائی ایکسپرٹ ہے. تو میں نے غور کیا کہ اس کی زندگی کیا خاص بات ہے کہ یہ اپنے فن کا ماہر ہے. تو میں نے سوچا کہ اس کے اندر کیا چیز ہے. وہ خوبی میں نے تلاش کرنے کی کوشش کی، اور وہ خوبی کیا تھی؟ اپنے کام سے کام، اپنے کام سے اتنی دلچسپی کہ دوسروں کی طرف جھانکنے کی فرصت نہیں. ہماری کمزوری کیا ہے؟ دوسروں کے کام سے اتنی دلچسپی کہ اپنے کام کے لیے فرصت نہیں. ہو گیا نا فرق؟ کہاں ایکسپرٹ بنیں گے؟ کس چیز کے ماہر بنیں گے؟ صرف ٹو لگانے کے ماہر ہو سکتے ہیں. جب آپ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں نا تو آپ کسی کے لیے مسئلے نہیں پیدا کرتے. جب آپ کسی کے لیے مسئلہ نہیں پیدا کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ بے ضرر ہو جاتے ہیں. جب آپ بے ضرر ہو جاتے ہیں تو پھر لوگ آپ سے محبت کرنے لگتے ہیں، کیونکہ آپ کسی کے لیے نہ تھریٹ ہیں، نہ آپ کسی کو نقصان دینے والے ہیں، نہ آپ کسی کے لیے مسئلہ پیدا کرنے والے ہیں. کیونکہ آپ کو غرض نہیں اس سے کہ کسی کے ہاتھ میں کیا ہے، کسی کے پاس کیا ہے، کتنا ہے، کہاں سے ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا. ہاں، اگر کوئی خرابی نظر آتی تو اس کے لیے آپ تڑپیں گے، اور وہ ایک اور عمل ہوگا کہ آپ دعا بھی کریں گے اور اس کو دور کرنے کے. مگر جہاں تک دنیا کی چیزوں کا تعلق ہے، وہ کسی کے ہاتھ میں دیکھ کر یا کسی کی دیکھ کر جب تک بے نیازی نہیں آتی آپ اپنا کام نہیں کر سکتے، آپ قابل نہیں بن سکتے. اچھا، بعض لوگ کیا ہوتے ہیں، کوئی مشکل آ گئی
کوئی چوری ہو گئی چیز، کوئی کھو گئی، کوئی چلی گئی، اب اس کے پیچھے اتنا غم منائیں گے کہ اپنی صحت تباہ کر لیں گے. اور وہ جو انرجی لگنی تھی کسی تعمیری کام میں وہ کس میں لگ گئی؟ اس چیز میں جو ہاتھ میں آنے والی نہیں. اب ہونا کیا چاہیے؟ جو چیز ہاتھ سے چلی گئی، نقصان کا سبب جان کر ان سارے دروازوں کو بند کریں جہاں سے نقصان ہوتا ہے، اس کی مرمت کریں، اور اس کے بعد اس کی تلافی کرنے کا طریقہ سوچیں. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم اجنبی ہو. یعنی دنیا کی چیزوں سے کیسا تعلق ہو تمہارا؟ اجنبی والا. یا تم یہاں ایک مسافر ہو. اجنبی چیزوں کو کس طرح دیکھتا ہے؟ ایک مسافر کس طرح دیکھتا ہے؟ دلچسپی زیادہ نہیں لے سکتا، دل نہیں لگا سکتا، اور اگر لگائے تو کیا ہوتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے، بخاری کی روایت ہے کہ جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو. اپنی صحت سے اپنے مرض کے لیے لے لو، اور اپنی زندگی سے اپنی موت کے لیے کچھ حاصل کر لو. تو مومن کے لیے دنیا کیا ہے؟ سفر کی جگہ، گزرنے کی جگہ ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے. اور جب اس احساس کے ساتھ ہم جیتے ہیں نا تو دلچسپی نہیں زیادہ ہوتی پھر دنیا میں. وہ اپنی ضروریات پوری کرتا ہے لیکن دھیان اس کا وہ اگلے گھر کی طرف رہتا ہے. اسی لیے اس کے اندر پھر صبر بھی آ جاتا ہے. اس کے بغیر صبر نہیں آ سکتا. اسی سے قناعت آتی ہے. تو قناعت آتی کہاں سے؟ یہی سے آتی، دنیا سے بے رغبتی سے آتی. کیا سوچتا ہے انسان تو قناعت کرتا ہے. مثال کے طور پر آپ کی شادی پر آپ کو سونے کی چوڑیاں نہیں ملی، اب آپ غمگین ہیں، اور جس کے ہاتھ میں آپ کو چوڑیاں نظر آ جائیں آپ کی نگاہ ادھر ہی جم جاتی ہے، اور آپ کو اپنی شادی کا دن یاد آ جاتا ہے جب آپ نے آنسو بہائے تھے آپ کے سسرال والے جب چوڑیاں نہیں لے کر آئے تھے. اب اس وجہ سے آپ اپنے آپ کو اتنا مظلوم سمجھتے ہیں، اتنا محروم سمجھتے ہیں کہ دل میں ایک غم لگائے ہوئے. اچھا، اس غم کی وجہ سے ایک نفرت ہے آپ کے دل میں ان لوگوں کی جو آپ کے لیے چوڑیاں نہیں لائے. لہٰذا جب وہ آپ سے کسی چیز کا تقاضا کرے تو آپ نہیں دے سکتے ان کو، اس لیے کہ وہ آپ کے لیے چوڑیاں نہیں لائے تھے. آپ بھول سکتے ہی نہیں. آپ کیسے معاف کریں گے ان کو؟ میں نہیں معاف کر سکتی. یہی قناعت ہے، یہی صبر ہے. دوسرا طریقہ کیا؟ انسان سوچے کہ جن کے پاس ہیں وہ بھی چلے گئے، جو پہننے والے تھے وہ بھی چلے گئے، اور جن کے پاس نہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں. ہاں، اگر وہ کام میں کر لوں کہ جس کے نتیجے میں وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ریشم کا لباس، تو مجھے وہ کر لینا چاہیے تاکہ وہاں نہ محروم رہوں. وہاں کی محرومی اصل محرومی ہے، نہ کہ اس وقتی واقعے کا غم لگا کر اپنی آخرت کی چوڑیاں بھی کھو دوں. تو جو شخص اس دنیا کے عارضی پن کو نہیں پہچانتا، نہ وہ صبر کر سکتا ہے اور نہ وہ قناعت کر سکتا ہے. اور جو دنیا کی زندگی کی قیمت نہیں جانتا وہ ہر مرتے ہوئے لمحے سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور ایک دن خود بھی بیکار مر جاتا ہے. تو جب تک آخرت منزل نہیں ہوگی ان لمحات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، ورنہ انہی کام کے لمحات کو آپ ادھر اور ادھر اور ادھر گنوا کے ضائع کر دیں گے. ہمارا سب سے بڑا ٹائم ویسٹر غیر ضروری غیر متعلق باتوں میں وقت ضائع کرنا ہے. جن چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ان چیزوں کے پیچھے مرنا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جس نے صبح سے شام کا انتظار نہیں کرنا وہ کیسے دن گزارے گا؟ بتائیے. کیسے دن گزارے گا؟ جب مجھے پتا ہو پتہ نہیں شام ہونی ہے کہ نہیں تو میرا دن کیسے گزرے گا؟ شام ہونے پر جب مجھے یہ پتا ہو پتہ نہیں سویر ہونی ہے کہ نہیں تو دن کیسے گزرے گا؟ ٹو لگاتے اور دوسروں کی چیزیں دیکھتے اور ان میں دلچسپی لیتے، اور جو پاس نہیں ہے ان پہ غم مناتے، یا جو پاس ہے اسے استعمال کرتے. مکمل طور پہ شخصیت تبدیل ہو جاتی ہے، ساری عادتیں بدل جاتی ہیں اگر ایک چیز اندر آ جائے، سب بیلنس کر دیتی ہے. اور وہ ہے دنیا پیچھے اور آخرت آگے، وہ منزل بن جائے. یہ ٹارگٹ ہٹا کے اصل ٹارگٹ سامنے رکھ لیا جائے. اب آپ دیکھیے اس آیت میں دنیا کی زندگی یا دنیا کی حقیقت کو تشبیہ دی گئی ہے بارش سے، کہ یہ بارش کی طرح ہے. دنیا کیسے ہے؟ بارش کی طرح. بارش برستی ہے، سب کا دل خوش ہو جاتا ہے. بارش کی وجہ سے سبزہ ہرا بھرا ہوتا ہے اور دل خوش ہو جاتا ہے. انسان کیا سمجھتا ہے؟ یہ رونقیں ہمیشہ ایسے ہی رہیں گی. پھر کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ وہ پیلا پڑ جاتا ہے، فصل کٹ جاتی
اور بعض اوقات فصل کاٹی نہیں جاتی بلکہ خود ہی کسی آفت کا شکار ہو جاتی. تو دونوں طرح سے اگر دیکھا جائے تو اینڈ کیا ہے، انجام کیا ہے؟ ہر عروج کا زوال. انسان کی بے بسی اور انسان کی حقیقت کہہ لیں، اس کو بیان کیا گیا ہے.